بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم فی روایت الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پھر امام حسن کی روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک یہ بھی ہے کہ انہ نجس نجاست غلیظۃ، یہ جو مائع مستعمل ہے نجاست غلیظہ کے ساتھ نجس ہے. کیوں؟ اعتبارا بالماء المستعمل فی النجاست الحقیقیہ، اعتبار کرتے ہوئے اس پانی کا جو نجاست حقیقیہ میں استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ پانی ناپاک شمار ہوتا ہے جو نجاست حقیقیہ میں استعمال ہو. تو لہٰذا نجاست حکمیہ کے اندر استعمال ہونے والا پانی بھی اس پر قیاس کرتے ہوئے وہ بھی نجاست غلیظہ کے ساتھ ناپاک ہونا چاہیے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ قولہ، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ انہ نجس نجاست خفیفۃ لمکان الاختلاف، کہ یہ پانی نجاست خفیفہ کہلائے گا کیونکہ اس میں اختلاف آ گیا ائمہ کا، بعض اس کو طاہر کہتے ہیں، بعض مطہر کہتے ہیں، تو لہذا اس اختلاف کی وجہ سے اس کے اندر تخفیف آ جائے گی. تو یہ ہے شیخین کا قول. اب دیکھیں شیخین کا اتنا سخت قول مائع مستعمل سے متعلق کیوں ہے؟ تو اس میں فقہا لکھتے ہیں کہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی ایک بہت بڑی ایک خاصیت دی تھی کہ ان کو کشف ہو جاتا تھا، اور کوئی آدمی اگر وضو کرتا تو ان کو اس وضو کے پانی کے اندر گناہ خود نظر آتے تھے کہ دیکھیں یہ گناہ اس سے زائل ہو گیا، یہ گناہ اس سے زائل ہوا، تو وہ پانی کے اندر گناہ خود دیکھ لیتے تھے. تو اتنا بڑا کشف ہو تو جب پانی کے اندر گناہ نظر آ رہے ہوں تو وہ پھر کس طریقے سے اس پانی سے وضو کریں گے؟ تو وہ پانی تو ان کے نزدیک پھر اگر وہ کبیرہ گناہ گیا، ٹھیک ہے، اگر اس آدمی نے کبیرہ گناہ کیا ہوا تھا تو اس صورت میں اگر اس نے اس پانی کو استعمال کیا ہے، یا صغیرہ گناہ والے نے استعمال کیا ہے، یا مکروہ کام کرنے والے نے اس کو استعمال کیا ہے، تو کسی نہ کسی وجہ سے وہ پانی کے اندر گناہ جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہ پانی پھر ان کے نزدیک ناپاک ہی ہوگا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو اختیار فرمایا. لیکن فتویٰ احناف کا وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے. وہ قول کیا ہے کہ انہ طاہر غیر طہور. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت یہ ہے کہ پاک ہے یہ پانی لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. تو یہاں تک یہ بات احناف کے اقوال کی بھی مکمل ہو گئی. اب آتے ہیں جی کہ یہ بحث مکمل ہوگی، حکم بھی سمجھ میں آ گیا. اب ہم اس طرف آئیں گے کہ مائع مستعمل کا سبب کیا ہے، مائع مستعمل کیسے مائع مستعمل بنتا ہے، اس طرف اب ہم آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ والماء المستعمل هو ما ازیل به حدث او استعمل فی البدن على وجه القربۃ، کہ مائع مستعمل وہ پانی ہے جس سے حدث کو، حدث اکبر یا حدث اصغر کو زائل کیا گیا ہو. ایک سٹیپ اس کا یہ ہے تعریف کا. او استعمل فی البدن على وجه القربۃ، یا بدن کے اندر اس کو ثواب کی نیت سے، قربت کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو. تو یہ اس کی تعریف کے دونوں پہلو ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، اور اسی کو ہی راجح قرار دیا گیا ہے احناف کے قول کے مطابق. قال رضی اللہ عنہ، مصنف فرماتے ہیں ھذا عند ابی یوسف رحمہ اللہ، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. اور بعض فرماتے ہیں ہوا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ ایضا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے. وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ان میں سے صرف ایک سٹیپ ہوگا، دوسرا یہ والا سٹیپ نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف وجہ قربت کے طور پر استعمال کیا تو وہ ہو جائے گا مستعمل، حدث سے وہ مستعمل نہیں. فرماتے ہیں کہ لا يصير مستعملا الا باقامۃ القربہ، کہ مائع مستعمل اس وقت مائع مستعمل بنتا ہے جب اس کو قربت کے لیے، قربت کو قائم کرنے کے لیے، یعنی بندے کا پہلے وضو تھا، پہلے غسل تھا، ویسے ثواب کی نیت سے اس کو استعمال کیا، تو اس سے امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. لہذا حدث کو زائل کرنے سے وہ مستعمل نہیں ہو امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک. لأن الاستعمال بانتفاء نجاسة الآثام إليه وأنها تزال بالقرب، یہ امام محمد رحمۃ اللہ کی دلیل ہے. فرماتے ہیں کہ مستعمل جو ہوتا ہے پانی، تو اس کا استعمال وہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب گناہ اس کی طرف، یعنی گناہوں کی نجاست اس پانی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مائع مستعمل ہو چکا ہے کہ گناہوں کی نجاست اس کی طرف منتقل ہوگی. وَأَنَّهَا تُزَالُ،
اور یہ جو گناہوں کی نجاست ہے یہ زائل ہوتی ہے کیسے؟ بالقربی، قربت کی نیت کرنے سے، ثواب کی نیت کرنے سے، اور اس گناہوں کو زائل کرنے کی نیت کرنے سے۔ تو جب نیت کریں گے تو سمجھ میں یہ آئے کہ قربت ہی ایک وہ واحد سبب ہے جس سے پانی مستعمل بنتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا جو یہ قول ہے جس میں یہ دونوں باتیں ہیں کہ حدث کو زائل کیا گیا ہو یا قربت کے طور پر استعمال کیا گیا، دلیل وہ فرماتے ہیں یقول اسقاط الفرض مؤثر ایضا فیثبت الفساد بالامرین، کہ فرض کو ساقط کرنا، ذمے میں جو فرض لازم تھا اس کو ساقط کرنا، یعنی غسل واجب تھا اس کو ساقط کر دیا، یا بے وضو تھا تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کے اندر جو اعضاء کا دھونا وہ فرض ہوا، تو اس فرض کو اپنے ذمے سے اتارنا یہ بھی تو مؤثر ہے نا مائع مستعمل میں۔ مائع مستعمل میں یہ بھی تو فرض، یہ بھی تو اثر رکھتا ہے۔ لہذا جب یہ بھی اثر رکھتا ہے تو لہذا اگر کوئی بندہ بے وضو تھا اس نے استعمال کیا تو اس سے بھی وہ پانی مستعمل کہلائے گا۔ فیثبت الفساد بالامرین، لہذا فساد دونوں امرین سے ثابت ہو جائے گا، یعنی مائع مستعمل کا کے اندر فساد جو ہے یہ مائع مستعمل بنا وہ وجہ قربت کے طور پر بھی بنا اور ساتھ ہی فریضے کو ساقط کرنے کی وجہ سے بھی بنا۔ یہاں تک کہ بات مکمل ہوگی اور فتویٰ یہ اسی متن والے قول پر ہے۔ تیسری بحث ہے جی کہ مستعمل بنتا کب ہے۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں، وَمَتَى يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمِلًا، مائع مستعمل بنتا کب ہے؟ فرماتے ہیں کہ الصحیح، صحیح قول اس میں یہ ہے کہ انہو کما زایل العضو صار مستعملا، کہ جب وہ عضو سے زائل ہو گیا، عضو سے جدا ہو گیا تو اسی وقت وہ مائع مستعمل بن گیا، اسی وقت وہ مائع مستعمل بن گیا۔ دلیل لأن سقوط حکم الاستعمال قبل الانفصال للضرورت ولا ضرورت بعدہ، کہ جو استعمال کے حکم کا ساقط ہونا کہ ابھی تک یہ مائع مستعمل نہیں ہے، قبل الانفصال یعنی جب تک عضو کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو عضو سے جدا ہونے سے پہلے اس کے مائع مستعمل کے حکم کو ساقط کرنا یا اس کا ساقط ہونا وہ ضرورت کی وجہ سے ہے۔ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی ہی مائع مستعمل ہو چکا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ جو ائمہ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، نجس ہے، تو وہ اس کی وجہ سے تو پھر کپڑے بھی نجس ہو گئے، اس کی وجہ سے تو پھر دوبارہ جسم نجس ہو گیا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے کہ جب تک جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے اس وقت تک وہ مستعمل کے حکم میں نہیں ہے، ولا ضرورت بعدہ، لہٰذا جب ایک دفعہ وہ جسم سے الگ ہو گیا اس کے بعد کوئی ضرورت تو نہیں رہی، لہٰذا اس کے فوراً بعد وہ مائع مستعمل کے رہے گا۔ والجنوب اذا انغمس في البئر لطلب الدلو فعند ابي يوسف رحمه الله الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لاسقاط الفرض والماء بحاله لعدم الامرين۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو عبارت ہے اس کی تشریح میں ہم بات کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے مختصر سی تشریح ہم یہ اس تیسری بحث کے متعلق پھر بھی کر لیتے ہیں کہ مائع مستعمل یعنی پانی مستعمل کے حکم میں کب آتا ہے؟ جسم سے ظاہر ہونے کے فوراً بعد۔ صحیح قول صاحب ہدایت تو یہی فرماتے ہیں۔ اس میں کسی امام کا کوئی رائے کا اختلاف ہے یا نہیں ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس بات پر احناف تو متفق ہیں کہ پانی جب تک عضو پر ہے تو اس کو استعمال کا حکم نہیں دیا جائے گا، البتہ جب عضو سے جدا ہو گیا لیکن کسی مکان یا برتن میں ٹھہرا نہیں ہے تو اس کے مستعمل ہونے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ سفیان ثوری، ابراہیم نخعی اور بعض مشائخ بلخ کے وہ فرماتے ہیں کہ یہ مستعمل ابھی تک نہیں ہوا جب تک کہ وہ کسی برتن کے اندر جا کر ٹھہر نہ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس دوران اگر وہ جسم سے جدا ہو کر کپڑوں پہ لگ گیا تو پھر تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے نا، اس لیے ابھی اس کو حکم نہ دو بلکہ اس وقت اس کو حکم دو جب وہ کسی برتن کے اندر جا کر جمع ہو جائے۔ تو یہ ہو گیا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے، اور باقی جو احناف ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ پانی جو ہی بدن سے جدا ہوا تو وہ مستعمل ہو گیا، جیسے کہ یہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اس کا کسی جگہ پہ جمع ہونا یہ مستعمل ہونے کے لیے شرط نہیں ہے باقی احناف کے نزدیک، حتیٰ کہ اگر بدن سے جدا ہو کر پانی کپڑے پر لگ گیا تو شیخین کے نزدیک وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اور فقہائے احناف نے یہ کہا ہے باقی کہ اگر کوئی شخص اپنے سر کا مسح کرنا بھول گیا ہے، پھر اس نے اپنے داڑھی سے تری وغیرہ لے کر اگر سر کا مسح کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس میں جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ اسی قول پر ہے کہ جو ہی وہ عضو سے زائل ہو گیا تو اسی وقت سے وہ مستعمل تو ہو گیا ہے، لیکن اس کے جسم یا اس کے کپڑوں پر لگ جانے کی وجہ سے وہ ناپاک تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے نا کہ وہ ناپاک ہو، کیونکہ اس کا تو ہمارا جو مفترض قول ہے مائع مستعمل کے حکم سے متعلق وہ تو یہی ہے نا کہ وہ پاک تو ہے لیکن کسی چیز کو پاک کرنے والا نہیں ہے، لہذا اگر وہ کپڑوں پر لگ بھی جاتا ہے تو کپڑے اس سے ناپاک نہیں ہوں گے، کیونکہ خود وہ پانی پاک ہے، خود وہ پانی پاک ہے، لہذا اگر کپڑوں پر لگ بھی گیا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کے اندر کہ اذن غمس فی البئر لطلب الدلو، کہ جنبی آدمی تھا، اس نے وہ پانی کے اندر وہ گھس گیا، فی البئر یعنی کنویں کے اندر، لطلب الدلو وہ داخل ہوا، اپنے آپ کو اندر داخل کیا کنویں میں ڈھول کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی کنویں کے اندر جو ڈھول کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے، تو چونکہ ڈھول نیچے بالکل نیچے پانی کی تہ میں چلا گیا تھا تو وہ اس کو نکالنے کے لیے اس نے اندر داخل ہونا ہے، لہذا اس نے پانی کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ فعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابی یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الرجل بحالہ، اس مسئلے کے اندر کل 4 روایات ہوں گی اور 4 اس کی صورتیں بنے گی نا، کہ جنبی آدمی ہے اس کے اوپر غسل واجب ہے، وہ اگر کسی پانی کے اندر، وہ پانی بھی ایسا ہے کہ رکا ہوا ہے اور وہ پانی بھی ایسا ہے کہ قلیل ہے، داہ در داہ نہیں ہے، ایک یہ بات، دوسرا یہ کہ وہ پانی رکا ہوا ہے، چلتا نہیں ہے، ان دونوں صورتوں میں جنبی آدمی حالت جنابت میں، اور تیسری شرط یہ بھی یاد رکھیں کہ اس جنبی آدمی کی جسم پر ظاہر میں کوئی نجاست نہیں ہے۔ 3 باتیں ذہن میں رکھیں گے تب اس مسئلے کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ایک کیا کہ اس کے جسم پر کوئی نجاست نہ ہو، نمبر 2 پانی قلیل ہو یعنی 10 در 10 سے کم ہو، 10 گز جو 10 بائی 10 سے کم ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو پانی ہے وہ پانی ایک تو یہ کہ وہ تھوڑا ہو اور رکا ہوا ہو، تیسری بات یہ کہ رکا ہوا ہو، تو ان صورتوں میں اس مسئلے کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو ان تینوں صورتوں کو دیکھتے ہوئے اس جنبی نے اس کنویں کے اندر ڈھول کو طلب کرنے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الرجل بحالہ لعدم الصب وهو شرط عنده لاسقاط الفرض والماء بحالہ لعدم الامرین، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی بھی اپنی حال پر ابھی تک جنبی ہی ہے، پانی میں ڈبکی لگانے کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ لعدم الصب، کہ پانی کو بہانے کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، چونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک پانی کا بہانا یہ ضروری ہوتا ہے، اوپر سے نیچے پانی کا بہانا، سر سے نیچے، تو تب جا کر نجاست زائل ہوتی ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تو وہ تو یہاں پہ پایا نہیں گیا، یہ خود داخل ہوا ہے پانی میں، وہ شرط عندہ، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک شرط ہے لاسقاط الفرض، فرض کو ساقط کرنے کے لیے، والماء بحالہ، فرماتے ہیں کہ یہ پانی بھی اپنی حالت پر ہے، پانی بھی اس بندے کے پانی میں چھلانگ لگانے سے پانی ناپاک نہیں ہوا، پانی اپنی حالت میں پاک ہے، بندہ اپنی حالت پر ناپاک، پانی اپنی حالت پر پاک، لعدم الامرین، اس لیے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک وہ 2 امر نہیں پائے گے۔ کون سے 2 امر؟ کہ پانی مائع مستعمل کیسے بنتا ہے، ان میں یہ کہ قربت کی نیت ہو یا حدث کو زائل کیا گیا، تو حدث تو زائل ہوا نہیں کیونکہ اس نے پانی بہایا تو نہیں اپنے اوپر، حدث بھی زائل نہیں ہوا اور قربت کی نیت بھی نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں پانی اپنی جگہ پر پاک اور بندہ اپنی جگہ پر ناپاک، یہ امام ابو یوسف کا قول ہے اور یہ اس کی پہلی صورت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلاہما طاہران، دونوں پاک ہو جائیں گے، مرد بھی پاک ہو گیا، جنبی بھی پاک ہو گیا، اور پانی جو ہے وہ پانی بھی پاک ہے۔ کیوں جی؟ الرجل، پانی تو مرد تو اس لیے پاک ہو گیا لعدم اشتراط الصب، کہ پانی کے بہانے کی شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے، کہ امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک پانی کو بہانا شرط نہیں ہے، بس صرف پانی کا جسم کے اوپر لگ کر گزر جانا بس یہ کافی ہے، پانی کو بہانا ضروری نہیں ہے، لہٰذا جب یہ آدمی پانی کے اندر داخل ہو گیا تو پانی اس کے جسم سے ٹکرا گیا، بس اتنا کافی ہے، لہذا آدمی پاک ہو گیا۔ جب پاک ہو گیا تو پانی کیسے پاک ہوا؟ والماء
لعدم نیت القربتی، پانی اس لیے پاک ہے کہ قربت کی نیت نہیں کی اس نے، اس لیے کہ امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی صورت ہے مائع مستعمل کی، پیچھے ہم نے پڑھی ہے، وہ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ لا یصیر مستعملا الا باقامۃ القربہ، صرف اسی صورت میں وہ مائع مستعمل بنتا ہے جب قربت کی نیت سے استعمال کیا جائے، تو یہاں پر اس نے قربت کی نیت تو کی نہیں ہے، لہٰذا قربت کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گیا جی کہ دونوں پاک۔ تیسرا قول آ گیا جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس میں پھر یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ روایات ہیں، تو اس میں 3-4 اقوال ٹوٹل ہو جائیں گے۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ کلاہما نجسانی، دونوں نجس ہو گئے، یعنی جنبی آدمی بھی اور پانی بھی۔ پانی کیوں نجس ہوا؟ لاسقاط الفرض عن البعض باول الملاقات، پانی اس وجہ سے نجس ہو گیا کہ فرض کو ساقط کرنے کی وجہ سے بعض جسم سے، کیونکہ جو ہی جنبی آدمی نے اندر چھلانگ لگائی پانی میں تو سب سے پہلے اس کا سر لگا یا پاؤں لگے یا ہاتھ لگے، تو فوراً ہاتھ کے پانی میں داخل ہوتے ہی ہاتھ سے یا پاؤں کے پانی میں داخل ہوتے ہی پاؤں کی نجاست ختم ہوگی، تو بعض حصے سے نجاست یعنی فرض ساقط ہوا، تو فرض ساقط ہوا اول الملاقات، پہلی ہی ملاقات سے، تو اس سے وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ فرض جب ساقط ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پانی کیا ہو گیا جی، وہ مائع مستعمل بن گیا۔ والرجل، آدمی کیوں ناپاک ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس کا لبقاء الحدث فی بقیۃ الاعضاء، اس کے باقی اعضاء کے اندر ابھی تک حدث باقی تھا، ابھی تک تو باقی پورا جسم تو ناپاک ہی تھا، صرف ایک عضو کی جو ہی پانی کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو فوراً ہی وہ پانی مستعمل بن گیا، ناپاک ہو گیا، اور ان کے نزدیک تو ویسے بھی وہ نجس ہو جاتا ہے اور نجس ہو گیا۔ اب باقی جو جسم اس کے ساتھ ٹکرائے گا بھی تو وہ گوئے کہ ناپاک پانی کے ساتھ ٹکرائے گا۔ لبقاء الحدث فی بقیۃ الاعضاء، باقی اعضاء کے اندر حدث کے باقی ہونے کی وجہ سے آدمی بھی ناپاک، پانی بھی ناپاک، آدمی بھی ناپاک۔ وقیلہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا دوسرا ایک قول ہے، وہ یہ کہ عندہ نجاست الرجل بنجاست الماء المستعمل، کہ آدمی کی جو نجاست ہے وہ مستعمل پانی کے نجس ہونے کی وجہ سے ہے، کہ پہلے مستعمل آدمی نجس ہوا، پہلے مستعمل پانی یعنی مائع مستعمل وہ ناپاک ہو گیا اول ملاقات کے ساتھ، اور اس کے فوراً بعد پھر مرد کی جو نجاست ہے وہ پھر واقع ہوئی۔ یعنی اس قول کا حاصل یہ ہے کہ نجاست الرجل بنجاست المستعمل، کہ آدمی جب ایک دفعہ اس نے جھلانگ لگائی پانی کے اندر تو اس کا جسم پاک تو ہو گیا، یعنی طہارت کے لیے نیت تو ان کے نزدیک شرط نہیں ہے، تو جسم داخل ہوتے ہی پانی میں وہ جسم پاک ہو گیا۔ اب پاک ہو گیا تو پانی نجس ہو گیا، تو جسم تو پاک ہوا، لیکن اب دوبارہ جو جسم کا نجس ہونا ہے وہ پانی کے مائع مستعمل جو نجس ہوا اس کی وجہ سے ناپاک ہوا، یعنی ایک دفعہ پاک ہو گیا پورا جسم، پھر اس کے بعد جو اس کی نجاست ہے وہ مائع مستعمل کی نجاست کی وجہ سے ہے۔ تو پہلے والے قول اور اس قول میں فرق تو ہو گیا نا، پہلے والے میں تو یہ ہے کہ اول ملاقات سے بعض اعضاء سے فرض ساقط ہوا اور مائع مستعمل ہو گیا، اور باقی جسم ابھی تک سارے کا سارا ناپاک ہے، باقی جسم پاک ہوا ہی نہیں ہے۔ لبقاء الحدث فی بقیۃ الاعضاء، باقی اعضاء میں ابھی تک حدث باقی ہے، اور اس قول کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پورا جسم پاک ہو گیا تھا، اس کے بعد جو آدمی کی نجاست ہوئی ہے وہ بنجاست الماء المستعمل، مائع مستعمل کی نجاست جو ہے وہ مائع مستعمل جب دوبارہ اس کے ساتھ لگا تو وہ اس کی وجہ سے وہ ناپاک ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں قولوں میں فرق ہے۔ اور تیسرا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ ان الرجل طاہر، کہ آدمی پاک ہے، کیوں؟ لأن الماء لا يعطى له حکم الاستعمال قبل الانفصال، کہ پانی کو مستعمل کا حکم نہیں دیا جائے گا جسم سے جدا ہونے سے پہلے۔ تو جب تک انسان پانی کے اندر ہے جنبی آدمی تو اس وقت تک وہ مائع مستعمل کی وجہ سے اس کا جسم ناپاک نہیں ہوگا، جسم ایک دفعہ پاک ہو چکا ہے مائع مستعمل کے لگنے کی وجہ سے، یعنی پانی کے اندر چھلانگ لگانے کی وجہ سے، اور اب جب تک یہ آدمی باہر نکلا نہیں ہے اس وقت تک یہ مائع مستعمل ہوا نہیں ہے۔ مائع مستعمل تب بنے گا جب یہ آدمی پانی سے باہر نکلے گا، پانی جدا ہو جائے گا، اس وقت مائع مستعمل بنے گا، جب تک وہ اندر ہے تو وہ پاک ہو گیا، مائع مستعمل ہو گیا، ماء نجس ہو گیا اور یہ آدمی پاک ہو جائے گا۔
اور یہ پاک ہوگا، لہٰذا جب تک یہ پانی کے اندر ہے تو اس کا جسم اس پانی کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا. جب یہ جسم باہر نکال دے گا اس وقت وہ پانی نجس ہو جائے گا. وہ اوفق الروایات، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے راجح اور سب سے یعنی شرعی اصولوں کے موافق روایت ہے. ہونا بھی اس طرح چاہیے کہ پانی مستعمل بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب وہ احناف کے نزدیک انسان کے جسم سے جدا ہو جائے، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. لہذا یہی راجح قول ہے اور یہی مفتبی قول ہے کہ آدمی پاک ہے اور ماء جو ہے وہ پانی وہ مستعمل ہے. آگے ماء مستعمل کا جو حکم ہے وہ اس پہ فتویٰ وہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس میں فتویٰ وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ وہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے ماء مستعمل، پہلے تو سمندر کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں ان کی سے متعلق بات ہوئی، اس کے بعد ماء مستعمل کے اندر 3 باتیں ہم نے پڑھی. ان کا حکم کیا ہے کہ احناف کے نزدیک طاہر ہے مطہر نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کا سبب کیا ہے، کب وہ بنتا ہے. تو اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے کہ جب وہ قربت کی نیت سے استعمال کیا جائے یا حدث کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. اور تیسرا ہم نے یہ پڑھا کہ کب مستعمل ہوتا ہے. تو اس میں احناف کا راجح قول ہم نے پڑھا کہ جب جسم سے جدا ہو گیا تو اسی وقت سے وہ ماء مستعمل کے حکم میں ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.